امریکہ میں سر امریکہ کا ہاں جی انتخاب جو ہے وہ ووٹنگ کا آغاز ہو چکا ہے مختلف ریاستوں میں اور کام شروع ہو گیا ہے. ہمارے ساتھ آغا صالح صاحب موجود ہیں نیو یارک صالح سے. صاحب تو ڈیموکریٹ ہے نا سر پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے, مجھے نہیں پتا ابھی تک ہے. آغا صالح صاحب اب تو منحرف ڈیموکریٹ ہیں سر یہ. اب یہ یعنی ان کے ڈیموکریٹس کے یہ پرویز خٹک ہیں یا جہانگیر ترین یہ جہانگیر ترین. بہرحال آغا صاحب آپ یہ بتائیے, ہمارے یہ جناب بڑے ایم این اے ہیں ڈاکٹر رمیش کمار وینکوانی صاحب, انہوں نے تو ایک بڑا آرٹیکل لکھا ہے. انہوں نے کہا ہندو علم نجوم جو ہے ویدک, اس کے مطابق ویدک علم جو ہے اس کے مطابق تو ستارہ جو ہے وہ بڑا سٹرونگ ہے, کمالہ ہارس کا بھی اور بڑا سٹرونگ ہے ٹرمپ کا بھی, ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی. لیکن ساتھ تو دو مضبوط ستارے ٹکرائیں گے اور بہت کچھ جو ہے اس کو برباد کریں گے, پاش ہو جائے گا, تہس نہس کریں گے. اور پھر انہوں نے کہا دیکھیں صاحب میں نے پہلے بھی یہ پیشین گوئی کی تھی ہندو علم نجوم کے تابع کہ جناب یہ جو پیپلز پارٹی ہے کنگ میکر بن کے ابھرے گی. اچھا, اور میری پیشین گوئی درست ثابت ہوئی. اور پھر میں نے کہا تھا مودی صاحب جو ہیں وہ کمزور ہو جائیں گے, وہ کمزور گئے اور اب ہماری یہ پیشین گوئی ہے. تو آغا صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں, دنگا فساد ہوگا, ہنگامہ ہوگا؟ ڈونلڈ ٹرمپ فرما رہے ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ 12 دن بھی لیٹ ہو سکتے ہیں, ایک دوسرے سے الجھیں گے. جی 2020 رپیٹ ہوگا اور اس دفعہ اس کی شدت زیادہ ہوگی. اچھا, آپ تو یہاں بیٹھے ہیں تو شدت کیسے زیادہ ہوگا؟ اور بن چکے ہیں ریپبلکن آدھے. ریپبلکن نہیں بنا, بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ جب آپ کسی نظام میں کسی قوم کا حصہ بنتے ہیں تو اس پہ پولیٹیکل پارٹیز بھی ہوتی ہیں, تو آپ اپنے نیریٹو کے ساتھ آپ کو جو چیز اچھی لگتی ہے دل کو آپ اس کو جوائن کرتے ہیں. پاکستان میں کس کے ساتھ ہیں آپ؟ میں پاکستان کے ساتھ ہوں جی. I always call myself a soldier without uniform in America. میں نے امریکہ میں 30 برسوں میں I never played any politics. پیپلز پارٹی سے تعلق رہا, ضیاء الحق صاحب کے اگینسٹ ایک اسٹرگل بھی ہے, MRD ہے, شاہی قلعہ بھی ہے, سب کچھ ہے. ابھی آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں ہیں؟ دیکھیں وہاں بیٹھ آپ شاہی قلعہ رہے جی کتنی دیر؟ 7 دن. 7 دن جی. 14 طبق روشن ہوئے جی. پھر توبہ کر لی؟ توبہ نہیں کی بلکہ ملک چھوڑ کے چلے گئے؟ نہیں, ملک نہیں چھوڑا. اچھا, میں نے وہ کب چھوڑا تھا آپ نے؟ میں نے 1996 میں چھوڑا. وجہ مطلب مجھے ایک اپرچونٹی ملی MIT میں اور ایک کیریئر ایکسپلور کرنے کی, اور وہ لیجیٹیمیٹ تھی. اچھا. تو بینگ اے کیمیکل انجینئر میں وہاں گیا, پھر وہاں سے میں نے اپنا کیریئر ریلنگوش کیا. پھر میرے بچوں جو پیدا ہو گئے مجھے سمجھ میں آ گیا کہ بھئی اس ملک کو سمجھنا ہے اور اپنے بچوں کو ایک مستقبل دینا ہے. ٹھیک. اچھا سر اب یہ بتائیں, ابھی ہم حسن رضا سے بھی سر بات کر رہے تھے, بیورو چیف وہاں پر ہمارے محمد اشفاق بھی ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 1992 سے نیو یارک, کیونکہ آغا صاحب کا تعلق بھی نیو یارک سے ہی ہے, ظاہر ہے 3 دہائیوں سے وہاں رہ رہے ہیں, کچھ ٹلٹ دیکھ رہے ہیں, ہلکا سا شفٹ دیکھ رہے ہیں. وہ یہ بھی امکانات ہیں, آغا صاحب اس کو کنفرم کریں گے, کہ جو بلو اسٹیٹ ہے ڈیموکریٹ کی وہ ریڈ ہو سکتی ہے, کلر چینج کر سکتی ہے. یہ تیسری پارٹی بھی تو ہے نا اس وقت, گرین وہ ایسے ہی میں جیسے عرض کر رہا تھا نا, گرین پارٹی. جی بالکل. اس دفعہ لوگ کہہ رہے ہیں ہم ان کو ووٹ دیں گے. جی اگر ان کو 5% ووٹ مل جائے وہ تو اسٹیبلش ہو گیا نا جی. تو پھر تیسرا, مگر وہ پھر وہ 5%, وہ نجومی کی پیشن کوئی درست ہو جائے گی نا. اچھا. کہ دیکھیں امریکہ 200 برسوں سے 2 پارٹی سرکس ہے, اور وہ 2 پارٹی سرکس کی ایک ایوولوشن ہے. اس میں آپ کے سامنے ٹوٹ سکتا ہے, یہ 2 پارٹی, یہ ٹوٹ سکتا ہے. یعنی مسلمان کافی بڑی تعداد, مسلمانوں کے علاوہ امریکہ میں جو نوجوان ہیں کیمپسز میں, غزہ فلسطین نے بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے. اور اس پہ تو جو اوپریشن کیا بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے ان نوجوانوں پہ, اساتذہ پہ, پروفیسرز پہ, یعنی پروفیسرز امریکہ کا سب سے نوبل ترین. تو امریکہ کو پاکستان بنا دیا. امریکہ کو ہم نے پاکستان نہیں بنایا, بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے بنایا. پاکستان تو امریکہ نہیں بن سکا. ہم تو امریکن ڈریم کے لیے وہاں لیو کر رہے تھے, وہ امریکن ڈریم نائٹ میئر بن گیا. ڈیمانسٹریٹ کر رہے تھے, ان کی خوب ٹھکائی کی. جی خوب ٹھکائی کی, پروفیسرز کی ٹھکائی کی, ان کو گرفتار کیا, جی بالکل جیل میں رکھا, بالکل, اور ہسپتال پہنچایا. ماشاءاللہ. جی. تو پھر یہ تو کام کر دیا نا پھر. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے تو اعلان کر دیا ہے کہ بھئی 95% تو میں جیت چکا ہوں. ابھی حالانکہ شروع ہوئی ہے پولنگ, انہوں نے اعلان کر دیا کہ میں جیت چکا ہوں. پھر وہیں آ جاتی ہے کہ ڈیموکریٹ پارٹی کا جو فار لیفٹ تھا, 4 برسوں میں فار لیفٹ نے سنس 2018 AOC آئیں تو انہوں نے نقصان پہنچانا شروع کر دیا. اب جب وہ آ رہی تھی تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ایک تبدیلی آ رہی, تو اس تبدیلی کا آپ حصہ بنتے ہیں. لیکن 2 سال میں پتہ چل گیا کہ وہ تبدیلی نہیں ہے, بلکہ وہ ہماری فیملی ویلیوز, ہماری جو امریکن ڈریم ہے جو ہم
جس مقصد کے لیے اس ملک میں رہے ہیں, جو پلیج ہمارا کانسٹیٹیوشن کے ساتھ ہے, یہ اسے بریک کر دیں گے. اب اس میں کیا ہے جی کہ ڈرگس جو ہے ماروانا, اس کو آپ لیگلائز کر رہے ہیں, پریزیڈنٹ اوباما نے کی. اب محترمہ یہ فرما رہی ہیں کملا دیوی صاحبہ کہ جی یہ ریکریشن پرپز کے لیے میں یہ کر دوں گی, تو یہ ہم اپنے بچوں کو لے سر کے لیکن وہ فیصلہ تو ہر ریاست نے اپنے طور پہ کرنا ہوگا نا. نہیں, اگر فیڈرل لا آپ بناتے ہیں ریکریشن پرپز, اس پہ پھر وہ ساری چیزیں تو وہیں سب پہ اپلائی ہوگا. سب پہ مطلب امریکی قوم جو ہے اس کو بیسیکلی امریکہ کی یہ جو اس وقت کی ڈیموکریٹ ایڈمنسٹریشن ہے, امریکہ کو 1948 سے پہلے کا چائنا بنانا چاہتی کہ وہ افیمی قوم تھی, افیم میں مبتلا تھی, ریولوشن آیا تو پھر انہوں نے ترقی کی, یہ واپس جانا چاہتے وہ ہیں. تو اقبال نے کہا تھا گراں خواب چینی سنبھلنے لگے, جی. امالہ کے چشمے ابلنے لگے, جی. اور یہاں ان کو آپ دوبارہ اسی جی چکر میں بالکل, ڈال یہ رہے ہیں. اپنی قوم کو تو وہ چین جو ہے وہ امریکہ بن رہا ہے اور امریکہ کو چین بنا دے, امریکہ کو چین بنا دے. یعنی یہ تو پھر آپ دیکھیں نا جو ہے امریکہ جو ہے کوئی اسے پاکستان بنانے میں لگا ہوا ہے, کوئی اسے چین بنانے میں لگا ہوا ہے. دیکھیں کون کامیاب ہوتا ہے. جی چلیں سر, ابھی تو یہ دیکھنا ہے کون کامیاب ہوتا ہے, لیکن جو آپ نے سر بات کی, اشارہ دیا, اور آپ نے 1 in a million چانس کچھ ہے ایسا کہ پاسبلٹی تو ہے نا, ناممکن تو نہیں. 538 ہیں ٹوٹل الیکٹرل جو کالج کے ووٹ ہیں, 269 از اٹ پاسبل یا نہیں؟ پاسبل ہے, ایوری تھنگ. دیکھیے یعنی پولیٹیکل برابر سائنس یعنی میں کوئی چیز ناممکن نہیں ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور میرا یہ ماننا ہے کہ اگر ان انتخابات کے نتائج 6 نومبر کی صبح سے پہلے دونوں نے گریٹ اینڈ کنسیڈ نہیں کیا, تو یہ امریکہ کے لیے سالمیت, یعنی سالمیت انٹرنل, اس میں وہ ایک دراڑ پڑ جائے گی. اور جیسے کیپٹلزم ایک تھا نا, امریکہ کا ایک روپ تھا, وہ ٹوٹ جائے گا. کمیونزم کا روپ ٹوٹا ہے, جیسے کمیونزم کا روپ کیپٹلزم کا بھی ٹوٹ جائے گا. تو یہ بنیادی طور پہ جو فار لیفٹ ہے اور بائیڈن ایڈمنسٹریشن ہے, انہوں نے جو اقدامات اٹھائے ہیں, یہ بنیادی طور پہ امریکہ کو ڈس انٹیگریٹ کرتے ہیں. جمہوریت خطرے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں وہاں پہ؟ جمہوریت تو یار بہت کچھ خطرے میں ہے, بہت کچھ دنیا کا. دیکھیے ایک چیز اور میرا ٹیک ہے اس پہ کہ وی آر لیونگ ان ایرا وچ از انڈکلیئرڈ ورلڈ وار since the Ukraine incident happened. یورپ بھی دنیا کے ہر خطے میں لڑائی چھوڑ دی نا. بالکل, اب تو آپ کے ہر آپ کا تو سارا کاروباری لڑائی پہ چل رہا ہے, اور سب سے بڑی آپ کی معیشتی لڑائی پہ چل رہی ہے. انڈسٹریل ملٹری لوگوں کمپلیکس کو لڑاؤ, مرواؤ, مال بناؤ اور اسلحہ بیچو, اپنی فیکٹریاں چلاؤ. تو وہ ایگزیکٹلی وہ کیا کیا اوباما نے کیا. اب دیکھیں عراق میں کیا کیا, شام میں کیا کیا, لیبیا میں کیا کیا, افغانستان میں کیا کیا. تو دیکھیں آپ نے ٹریلینز آف ڈالر بھی آپ نے. تو ٹرمپ کا وہ ریٹرک پاپولر ہے نا لوگوں میں, وہ کہہ رہا ہے کہ آئی ول اوبلیٹریٹ دا ڈیپ اسٹیٹ. جس دن اس نے پریزیڈینشیل بڈ کی تھی 1.5 سال پہلے, 2 سال پہلے, تو اس کی سپیچ کا جو کانٹیکسٹ تھا کہ میں نے 2016 میں یہ کہا تھا, 2020 میں یہ کہا تھا کہ میں تمہارا سیویئر ہوں, میں ریٹریبیوشن ہوں. اب میں یہ کہتا ہوں کہ آئی ول اوبلیٹریٹ دا ڈیپ اسٹیٹ. چین نہیں لینے دیا دنیا کو, نہ امریکہ نے لینے دیا ہے چین دنیا کو, نہ دنیا اب اسے چین لینے دے گی کہ جن کو انہوں نے پناہ دی ہے. اس کی تو پالیسی یہ رہی نا, انگیجمنٹ پالیسی, یعنی کہ ایک تھیٹر بنا کے رکھو, وار تھیٹر دنیا میں کہیں نہ کہیں, ایک جنگ ختم ہو دوسری ختم ہو, پورے لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ فلاں ہمارا دشمن ہے اور ہمیں اس کا خاتمہ کرنا ہے. مزے کی بات امن دشمن ہے امریکہ کا. ہاں, جب امن ہوتا ہے تو چولہا ٹھنڈا ہو جاتا ہے. ایسے ہی اسامہ بن لادن جاتے ہیں تو وہ پھر دوسرے جو ہیں وہ آ جاتے ہیں. جہاد کس نے کریٹ کیا امریکہ میں؟ ہیلری کلنٹن کا کنفیشن موجود ہے, کانگریشنل ہیئرنگ میں موجود ہے. تو اب ہم وہاں کے جو مسلمان ہیں یا وہ دوسری قومیں, سر مختصراً بتائیں ڈیپ اسٹیٹ آنے دے گی ٹرمپ کو یا نہیں؟ اب طے یہ ایک چیز یہ کلیئر کر لیں کہ امریکہ کی ڈیپ اسٹیٹ CIA نہیں ہے, پینٹاگون نہیں ہے, فوج نہیں ہے, فوج نہیں ہے. کون ہے ڈیپ اسٹیٹ؟ وہ جو بلینئرز کلب ہے وال اسٹریٹ کا, وہ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں, وہیں سپلٹ ہو گیا. ٹھیک ہے سر, پروگرام میں بریک شامل کریں. میکنگ اے بگ ڈفرنس. چلیے دیکھتے ہیں کل اس وقت ہم تک تو آج ہی جائیں. سر وہی والی بات ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے, ایگزٹ پولز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اور پھر دیکھیں گے کیا نتائج آتے ہیں. ڈیپینڈ کرتا ہے. میرا خیال آ ہی جائے گا. چلیں سر, جب ہوگا بھی شروع ہونا ہوا تو وہ ہو جائے گا.